بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، میثاق مدینہ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ میثاق مدینہ کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میثاق مدینہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبائل تھے، یہود کے 3 قبیلے تھے جو کہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ ٹھیک ہے، مدینہ آمد سے پہلے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے وہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے مضبوط برج اور قلعے بنائے ہوئے تھے۔ انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری معرکہ ہوا تھا، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ چیپٹر میں آپ نے پڑھا کہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی۔ ایک جو ہے قریش کی طرف تھا، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں قبیلوں میں جو آخری معرکہ ہوا، یعنی جو آخری جنگ ہوئی، اس نے انصار کا بازو بالکل توڑ دیا تھا۔ یعنی انصار اس سے جو ہے وہ بالکل کمزور ہو گئے تھے۔ مدینہ کے لوگ تھے نا انصار، تو انصار جو ہیں وہ بالکل ہی کمزور ہو گئے تھے۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہودی تو یہی چاہتے تھے کہ انصار جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے نہ رہیں، آپس میں اتحاد نہ کریں، آپس میں متحد نہ ہوں۔ تو ان اسباب کی بنا پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ ان دونوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے تو تیسری جو ہے کوئی قوت حملہ آور نہیں ہو سکے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا۔ ٹھیک ہے، یعنی انصار کو بھی بلایا اور یہود کو بھی بلایا اور ایک معاہدہ لکھوایا جس میں کچھ شرائط تھی، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انہوں نے معاہدہ لکھوایا تھا اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو فریقین نے منظور کیا، یعنی جس کو دونوں طرف کے فریقین نے منظور کر لیا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ میثاق مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا شرائط لکھوائی تھی۔ تو پہلی شرط اس میں یہ تھی کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب خون بہا جو ہوتا ہے، جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی ایک قبیلہ کسی دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں خون بہا یا فدیہ کا جو بھی طریقہ تھا اس زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ جو پہلے تھا وہ اب بھی قائم رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو مذہبی امور سے روکا نہیں جائے گا۔ یعنی مذہبی یہود جو ہیں ان کو مذہبی آزادی ہوگی، وہ اپنی عبادات جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ کر سکیں گے، ان کے جو بھی مذہبی امور ہیں، مذہبی کام ہیں، ان سے روکا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تھا نمبر 3 کہ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہود اور مسلمان جو ہیں آپس میں دوستی کا تعلق رکھیں گے۔ نمبر 4، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ یعنی یہود اور مسلمان دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی لڑائی پیش آئے گی، کوئی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ یعنی قریش مکہ کے جو لوگ ہیں، یہ معاہدہ بھی کیا گیا کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی ان کو امان نہیں دے گا۔ اس کے بعد مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر مدینہ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو دونوں فریق مل جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح کرے گا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مذہب تو چینج ہے نا دونوں کا، ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف یہود ہیں، لیکن کہا گیا کہ اگر کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح کرے گا، لیکن اگر کوئی مذہبی لڑائی ہے تو پھر اس میں دونوں نہیں مل سکتے۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔
تو یہ تھی جو ہے وہ میثاق مدینہ کی شرائط. یہ شرائط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی اور دونوں فریقین نے ان شرائط پر عمل کیا تھا. ٹھیک ہے. اور میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ پہلا تحریری آئین تھا، پہلی ایسی تحریر تھی جو کہ لکھی گئی تھی باقاعدہ، اور اسلامی ریاست کا یہ پہلا دستور تھا. اچھا، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا. ٹھیک ہے. نبی پاک نے جو معاہدہ لکھوایا تھا یہ سارے قبیلوں اور قوموں میں جو ہے بڑا اہم ثابت ہوا. بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا. یعنی بعد میں پھر جو حالات بدلتے گئے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو معاہدہ کروایا گیا تھا یہ اسلام کے حق میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند تھا. اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا. یعنی یہ معاہدہ طے پا جانے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے تھے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، جس کے سربراہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور جس میں غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. ٹھیک ہے. یعنی جس کے سربراہ نبی پاک، اس حکومت کے جو سربراہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور مسلمانوں کی جو ہے وہ غالب حکمرانی تھی، مسلمان غالب آ گئے تھے. اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت عملی اتنی زبردست تھی اور یعنی وہ پرامن طریقے سے اس طرح سے آگے کے راہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہموار کرتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.